إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہماری یہ زندگی جو اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہر ڈوبنے والا سورج مجھے اور آپ کو قبر کے مزید قریب کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے سفر کا اختتام اللہ کی جنت پر ہو۔ اللہ سے دعا ہے وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو بے بہا مواقع ملنے کے باوجود اپنی جان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نہ بچا سکے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بڑا عظیم موقع ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنی جانوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے، خاک آلود ہو اس کا ناک جو رمضان کے مہینے کو پائے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کے اندر مالک عز و جل چھوٹے چھوٹے عملوں سے انسانوں کی زندگیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کی ہر رات میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مالک، اپنی رحمت سے ہم سب کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس کے اندر نیکییں کمانے کا اتنا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ماہ کے اندر جو انسان روزہ رکھ لے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر، اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان اس مہینے میں رات کو قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، تو اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے یہ نماز حالت ایمان میں پڑھی ہے، ثواب کی امید سے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص شب قدر کو جاگ لے، عبادت کر لے اللہ عز و جل کی، تو ایک رات کی عبادت سے اللہ مالک اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا ہے وہ بد نصیب جس نے یہ مہینہ پایا، یہ ایام پائے، اور پھر بھی وہ اللہ عز و جل سے معافی نہ پا سکا، اپنی گردن کو جہنم کے کڑوں سے آزاد نہ کروا سکا۔ یہ بد نصیب انسان ہے۔ آئیے دیکھیے وہ کیا وجہ ہے
کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، جہاد کرنے والے پھر بھی اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گے، پھر بھی وہ اللہ سے معافی کا پروانہ نہ پا سکیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے انسان نماز پڑھے اور جہنم میں جائے؟ انسان روزہ رکھے اور جہنم میں جائے؟ انسان حج کرے اور جہنم میں جائے؟ انسان جہاد کرے اور جہنم میں جائے؟ انسان صدقہ اور خیرات دے اور پھر جہنم میں جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں میرے پیارے بھائی، اگر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانتا، محمد الرسول اللہ کی مفہوم کو نہیں سمجھتا، تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات اللہ کے دربار میں اس کے لیے ترازو ہی نہیں لگے گا، اس کو تولا ہی نہیں جائے گا اگر اس کے پلے میں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، آپ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف کب پائیں گی؟ کس کی قبول ہوں گی؟ بنیادی شرط جس کی اللہ سے محبت ہو، جس کی اللہ سے دوستی ہو، جس کا اللہ سے رشتہ ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو، اس کی تو یہ محنتیں اللہ کے درگاہ میں، اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، اللہ ان کو پسند فرمائے گا۔ اور جس کی اللہ سے دوستی نہیں، دشمنی ہے، پیار نہیں، نفرت ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، تو پرائے کا ہدیہ کوئی قبول نہیں کیا کرتا۔ اللہ کی دوستی کس سے ہے؟ جس نے اللہ کے نبیوں کی بنیادی اور پہلی دعوت کو سمجھا، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے، رات جنگل میں پڑاؤ کرتے ہیں، فجر کے وقت ایک چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، وہ اپنی چراگاہ میں ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کی زبان مبارکہ سے جملہ نکلتا ہے، انت علی الفطرہ، تو فطرت سلیم پر ہے، تو جنگل میں رہ رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، بکریاں چراتا ہے، دودھ پیتا ہے، گزارا کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے اللہ کی بڑائی کے جملے نکلے ہیں، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ آقا علیہ السلام اس کا یہ الفاظ، اس کے یہ جملے سن کر فوراً کہتے ہیں، نجوت من النار، تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر کے اپنی جان کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا چکا ہے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، دعوت توحید کو سمجھا، انبیاء کی لائی ہوئی پہلی دعوت کو قبول کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اس پہ قائم اور دائم ہوا، اس کی محنتیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کو نماز مبارک ہو، یہ وضو کر کے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو امام الانبیاء، امام اعظم فرماتے ہیں، جس نے میرے طریقے پہ وضو کی اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے توحید کے مفہوم اور معانی کو سمجھا، اور جس نے نماز جاری رکھی، روزہ جاری رکھا، حج جاری رکھا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آذان سے پہلے آواز بھی لگا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، ہمارے حضرت علی اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، فلاں اللہ میں حلول کرتا ہے اور فلاں اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو اس کی ذات اقدس میں تنہا، یکتا، اکیلا نہیں مانتا۔ اب یہ روزے دار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزی ہے، یہ جہادی ہے، یہ صدقاتی اور خیراتی ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی محنت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا، جو اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، عزیر اس کا بیٹا نہیں ہے، محمد اس کے نور میں سے نہیں نکلا۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض
وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اب جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنایا، جس نے یہ کہا، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس نے یہ کہا بے تیدی گال نہ کرمائی مینوں الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، جس نے یہ کہا کہ نہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت کے اندر اللہ بیٹھا ہے، بظاہر ہمارے شیخ ہیں، حقیقت میں اس کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ یا جیسے مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہوا، جس نے اللہ کی توحید ذات کو نہ سمجھا، جس کے بارے میں کفار نے بھی کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو، اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے لوگوں، اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ چار نہیں ہے، اللہ پانچ نہیں ہے۔ آج ہماری دھرتی پہ ایک اللہ کا تصور نہیں، دو اللہ کوئی پوج رہا ہے، کوئی پانچ اللہ پوج رہا ہے، کوئی کہتا ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری مشکل محمد علی حسن حسین فاطمہ، پانچ مل کے پوری کرتے ہیں۔ کوئی پانچ کو الہ مان رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی۔ لوگوں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی پیر اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی شیخ اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا۔ منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو لوگوں وہ منصور حلاج اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت سے تھا، اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کافر تھا۔ یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ دعویٰ، یہ کفر کا دعویٰ ہے، ایمان کا نہیں۔ لوگوں پھر سبق یاد کرو، قل هو اللہ احد، اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کا جہاد برباد ہے، اس کا قتال برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں۔ اگر اس نے اس سبق کو یاد نہیں کیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا وہ کسی میں نہیں گیا، یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی۔ یہ توحید دوبارہ یاد کروانے کا وقت ہے لوگوں، اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ والرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، عرش پہ مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب عرش کے اوپر کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ نے کہا اے نبی اور قریب ہو، ادنو منی اور میرے قریب ہو، پھر درمیان کے اندر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات کو نہیں جانتے۔ اللہ اپنے صفت علو میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اپنے نبی کو لے گیا، سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جہاں تک اس نے چاہا لے گیا، لیکن کوئی نبی، کوئی مخلوق اللہ کے عرش پر نہیں۔ اللہ اکیلا تنہا ہے، مستوی ہونے میں اپنے عرش کے اوپر۔ اللہ کی صفات کو سمجھیے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی صفات تنہا یکتا اکیلی اس کے لیے ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، یہ اللہ ہے جو اس چیونٹی کو اس جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق یہاں پر پہنچاتا بھی ہے۔ یہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کی صفتوں کو اور کوئی نہیں جانتا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اب جس کا یہ نعرہ ہے،
جس کا یہ نعرہ ہے شہباز، لال شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے۔ ہمارا لال شہباز پرواز کرتا ہے اور ہر دل میں پیدا ہونے والے خیال کو لال شہباز قلندر جانتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نمازیں برباد ہیں، اس کا حج و جہاد و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات برباد ہے، اس کا بالکل اللہ کے دربار میں میزان نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک کیا۔ اسی طرح عبادت خاص حق ہے اللہ کا۔ توحید عبادت کو سمجھیے، جو عمل عبادت ہے اللہ کے لیے، موٹا سا جٹاک کا مسئلہ آپ کو سمجھا جاؤں، بڑی نیچے سطح پر اتر کے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ خاص عبادت قرار پائے اللہ کی، وہ عمل کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے تو پھر یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو، عبادت سمجھتے ہو، یہ رکوع کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ قوموا للہ قانتین، یہ قیام اٹینشن کھڑے ہونا نماز کی کیفیت میں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہو، اب یہ کسی ترانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی، یہ ذبح اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نذر اور نیاز اللہ کی عبادت سمجھ کے دیتے ہو، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوف، امید، توکل، بھروسے اللہ پر کرتے ہو تو اب یہ اس کیفیت میں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ مولوی صاحب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن دیکھو نا، اگر ہم نے 11ویں والے دن بھینس کا دودھ نکال کے بابا جی کی سبیل نہ لگائی تو پیر صاحب ہماری بھینس کو ہی مار دیں گے۔ یہ خوف کہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے، یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہی خوف کسی اور کے لیے رکھتا ہے، صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، روڈ پر آتا ہے، ابھی اس نے پیسنجر بٹھائے نہیں ہیں، ابھی سواریاں آئی نہیں ہیں، رات والے پیسوں میں سے پیسے نکالتا ہے اور سہیلی سرکار کی درگاہ پہ ڈالتا ہے، غریب نواز کے پاس سے بابا اجمیری کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو غریب نواز سمجھتے ہوئے اس کی صندوقڑی میں ڈالتا ہے اور ہاتھ باندھ کے جھکتے ہوئے گزرتا ہے، بابا ویکھ لا میں ہجے نہیں کمایا، تینوں ٹیکس پہلے دیتا، میں تجھے پہلے دے رہا ہوں، میری بعد میں آئے گی، اب خیال کرنا۔ اور کہتا ہے کہ جناب آپ نہیں سمجھتے، اگر ان کو یہ نہ دیا جائے، یہ چلتی گاڑیوں کو الٹ دیتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں، جو اللہ لکھتا ہے یہ مٹانا چاہیں تو مٹا سکتے ہیں، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ جو چاہے کر لیں، ان کو اختیار ہے، اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا دے تو ان کو اختیار ہے، لیکن ان کے کہے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس عقیدے پر غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے تو یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی خالص توحید کے اندر ان مردوں کو شریک بنا رہا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزوں کی قدر و قیمت نہیں ہونے والی، اس کا رمضان بیکار گزر رہا ہے۔ اس روزے کی کیفیت میں، اس روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کے، اللہ کے گھر میں رسول کے منبر سے یہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، اللہ کی قسم اگر کوئی شرک کرنے والا حالت صیام میں، روزے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، رمضان میں عمرہ کرتے ہوئے اس طواف کے چکروں میں مر جائے، رب محمد کی قسم وہ مرتے ہی جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اس کے طواف، اس کے رمضان کے عمرے، اس کے روزے کی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت میں مردوں کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا۔ وہ سجدے اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، وہ رکوع اللہ کے لیے کرتا تو قبروں پہ کرتا، اپنے پیر کے پاؤں چھونے کے لیے کرتا، وہ نیاز اللہ کے لیے دیتا تو نیاز درگاہوں پہ دیتا، وہ قربانی اللہ کے لیے حج پہ کرتا تو قربانی درگاہوں اور عرسوں پہ جا کر کرتا، وہ اللہ سے محبت کرتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں سے محبت کرتا، وہ اللہ کا ڈر رکھتا تو اس سے بڑھ کر اپنے پیروں کا ڈر رکھتا۔ اس سے کہو تو نے چوری نہیں کی تو اللہ کی قسم اٹھا، وہ چور ہوگا بھی تب بھی اللہ کی قسم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرے گا اور جھوٹی قسم اٹھا جائے گا۔ اسے کو تو نے چوری کی ہے تو آجا پھر بابا جی کے دربار کے دروازے کی کنڈی کھول دے، تو وہ اتنا ڈرتا ہے ان مردوں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان قبروں سے، وہ اتنا ڈرتا ہے ان ڈھیریوں سے کہ وہ چور نہ ہوتے ہوئے بھی، سچا ہوتے ہوئے بھی پیر کے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟
کیوں؟ وہ سمجھتا ہے ان کا قہر اگر پڑا، ان کی طرف سے اگر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا غیروں سے ڈرتا ہے۔ اسے اللہ پر اتنی امید نہیں ہے، اللہ سے اتنی امیدیں نہیں ہیں جتنی اسے بابا دھنکے شاہ کے ڈنڈے کھا کر امید ہے کہ پیر صاحب نے اس دفعہ ڈنڈے نواز شریف کو زیادہ مارے ہیں، بی بی کو زیادہ نہیں مارے، تو وزارت عظمیٰ مجھے ملنے والی ہے۔ اس دفعہ پیر صاحب نے پھونک مار کے جو تعویذ مجھے دیا ہے، جو کالا دھاگا مجھے دیا ہے، جو انگوٹھی اور مندری، جو چھلا اور کڑا مجھے دیا ہے، تو سمجھ لیجئے بس بابے کی ایک پھونک لگنے کی دیر ہے، اب میری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسے اللہ پر وہ امید نہیں جس اللہ نے اسے حکم دیا تھا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ بھروسے کرنے ہیں ان ڈھیریوں پہ بھروسے کرنے والوں، ان ہڈیوں پہ بھروسے کرنے والوں، ان مردوں پہ بھروسے کرنے والوں، جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کی طاقت نہ تھی، جن کو کپڑے اتارنے کی طاقت نہ تھی، جنہیں کفن میں لپٹنے کی طاقت نہ تھی، جن میں چل کر جانے کی طاقت نہ تھی، قبر میں اترنے کی طاقت نہ تھی۔ تم ان بے بسوں پہ امیدیں کرتے ہو جو اللہ کو چھوڑ کر ان پر یہ بھروسے اور توکل کرتا ہے، تو رب محمد کی قسم یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، وہ افطاری سے پہلے مرے، وہ افطاری کے بعد میں مرے، وہ سحری کھا کے مرے، وہ حالت سیام میں مرے، وہ بیت اللہ میں مرے، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے، رب محمد کی قسم اس کی کوئی محنت، اس کی کوئی عبادت، اس کی کوئی چیز اللہ کے دربار میں قوت نہیں پائے گی، وزن نہیں رکھے گی، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں نے ہر عمل کو، ہر گناہ کو، ہر برائی کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک جرم ایسا ہے، شرک کا جرم، جس کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ تو روزے داروں، روزے رکھنے والوں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو، کہیں تمہارے ماں باپ نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے پیروں نے، تمہارے مشائخ نے تمہارے گلے میں تعویذ لکھ کر تو نہیں ڈالے ہوئے 1 2 4 5 7 11 12 20 30 یہ تعویذ تمہارے گلے میں تو نہیں؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اشرف علی تھانوی صاحب کے بہشتی زیور کا تعویذ جس میں فرعون، قارون، حامان، شداد کا بنایا، کہیں وہ گلوں میں تو نہیں، کہیں وہ بازو میں تو نہیں، کہیں وہ گھروں میں تو نہیں؟ اگر ہے تو اس روزے سے پہلے اس کو نکالو، اس نماز سے پہلے اس سے توبہ کرو، کیونکہ حالت شرک ایسی منحوس حالت ہے، اس میں اللہ کے دربار میں کوئی عبادت بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اور جب انسان موحد بن جاتا ہے، جب انسان موحد بن جاتا ہے، اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے پلڑے میں جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوں گے، 70 رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر کی لمبائی اس کی حد نگاہ تک ہوگی، اور وہ انسان اللہ سے کہے گا اللہ میں مارا گیا، آج تو میرے بہت گناہ میرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھے ہوئے، مالک کہے گا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں نیکیوں کا پلڑا خالی ہے، گناہوں کا پلڑا 70 رجسٹروں سے بھرا ہوا ہے، میں آج برباد ہو گیا۔ ایک پرچی نکلے گی، ایک چٹ نکلے گی، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکلے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس کی گردن کٹ جایا کرتی تھی لیکن درگاہوں پہ نہیں جھکتی تھی۔ یہ سبز جھنڈے کو دیکھے، یہ کالی جھنڈی کو دیکھے، یہ عباس کے پنجے کو دیکھے، یہ محرم کی دلدل کو دیکھے، نہ یہ گھوڑوں کے نیچے جھکتا تھا، نہ یہ درگاہوں پہ جھکتا تھا، نہ یہ قبروں پہ جھکتا تھا۔ یہ کسی طاغوت کو دیکھے، کسی پیر کو دیکھے، کسی مجذوب کو دیکھے، کبھی اس کے پاؤں چھونے کے لیے یہ نہیں جھکا تھا۔ یہ اللہ اس الہ کو مانتا تھا، یہ مشکل کشا اسی کو کہتا تھا، حاجت روا اسی کو کہتا تھا۔ اس نے کبھی کسی مردے کو داتا کا نام نہیں دیا، اس نے کبھی کسی مردے کو غریب نواز، بندہ پرور کا لقب نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ بندہ تھا، اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی نیکیوں میں ایک بڑی عظیم نیکی ہے، اس نے شرک نہیں کیا، نہ ذات میں شرک کرتا، نہ صفات میں شرک کرتا، نہ عبادت میں شرک کرتا۔ فرشتوں، میرے بندے کے گناہوں کو اس توحید کے عقیدے سے تولو۔ امام الانبیاء، امام اعظم فرماتے ہیں میزان کو تولا جائے گا، وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ چھوٹا سا بطاقہ، وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ سچی توحید کا عقیدہ درج ہوگا، وہ 70 رجسٹروں پر بھاری ہوگا۔ اللہ کے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو ان روزوں کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان تراویح کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان افطاریوں کی قیمت لگے، تو پہلے اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو، اس قرآن کو ترجمے سے پڑھو، نبی کی لائی ہوئی اس بنیادی دعوت جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، جس کے لیے نبی کو طائف میں زخمی ہونا پڑا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، نبی کو مکہ چھوڑ
چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن توحید کی دعوت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ افسوس 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 ان نام نہاد موحدوں پر جنہوں نے آج لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو اس لیے چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب یہاں پر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کھول کر بیان نہیں کرنا، کیونکہ یہ الیکشن کا جلسہ ہے، یہ جمہوریت کا جلسہ ہے۔ ہمارے اس الیکشن میں سارے آئے ہوئے ہیں، ہم ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑے ہیں، ہم نے ووٹ لینے ہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بری کرنے والا نہیں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ آج دعوت توحید کو ووٹ کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کوئی کہتے ہیں جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھو نا ہم نے امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، امت میں توڑ پیدا نہیں کرنا۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی دعوت کو رہنے دو، ان کو نماز کی دعوت دو، ان کو چلے کی دعوت دو، ان کو جماعت کے ساتھ نکلنے کی دعوت دو، لیکن لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جس کو ابو جہل نے تو سمجھا تھا، آج کے مولوی نے نہیں سمجھا۔ ابو جہل کی پارٹی نے لا الہ الا اللہ کی آواز قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کو سن کر کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسی بات کہتے ہو، یہ کیسا جملہ کہہ رہے ہو، ساروں کو چھوڑ دیں، ساروں سے توبہ کر لیں، ساروں کا انکار کر دیں۔ ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی بندہ نواز ہے، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی دڑکی شاہ ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، کوئی پسوڑی شاہ ہے، کوئی ایٹ شاہ ہے، کوئی بٹیرے شاہ ہے، کوئی قامہ والی سرکار ہے۔ ہم نے تو پارٹیاں بانٹ رکھی ہیں، ہم نے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہو اجعل الالہۃ الہا واحدا، ان سب کا انکار کر دو، ان سب کو مردے قرار دے دو، ان سب کو فقیر اور بے بس قرار دے دو، ان کو لاچار اور محتاج قرار دے کر ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ابو جہل کی پارٹی سمجھتی تھی۔ آج اس کو پڑھنے والا، اس کی تسبیحیں پھیرنے والا، ہزار ہزار دانوں کے منکوں پہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والا اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند ہوا تو امت میں جوڑ نہیں توڑ پیدا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں امت کو، امت کے جوڑ کا غم کرنے والوں، امت کو جوڑو، لیکن تھوک سے نہ جوڑو، ایلفی سے جوڑو۔ اگر تم شرک پہ جوڑو گے یہ امت کبھی نہیں جڑے گی، اور اگر اسے لا الہ الا اللہ پر جوڑو گے اس امت میں توڑ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایسے جڑے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے انصاری بھائی کے گھر آتے ہیں، انصاری بھائی کہتا ہے تو میرا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بھائی بنا ہے، اب دیکھ بھائی قربانی کیا دے رہا ہے، یہ میرا مال ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر لے، آدھا کر لے، آدھا تو لے جا، آدھا مجھے دے دے، میری دو بیوییں ہیں، میری دو بیوییں ہیں، تو دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے بھلی لگے میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ اپنی عدت جب پوری کر لے گی اے بھائی تو اس سے نکاح کر لینا، کیونکہ تیری اور میری بھائی بندی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ لوگوں امت کو جوڑو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یہ امت توحید کے علاوہ کسی بات پہ نہیں جڑ سکتی، یہ جڑے گی تو اللہ کی وحدانیت پہ جڑے گی۔ کسی کو ڈر ہوتا ہے اگر توحید کی بات کی ہمیں چندے بند ہو جائیں گے، ہماری قربانی کی کھالیں بند ہو جائیں گی، ہمارا جہاد کا فنڈ بند ہو جائے گا، ارے بھاڑ میں جائے لڑائیے، ارے بھاڑ میں جائیں سارے اعمال۔ اگر تمہیں لا الہ الا اللہ سے قربانی کی کھال زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے ووٹ زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے تمہیں چلے کی جوڑ زیادہ پسند ہے، تو پھر افسوس سے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے؟ جہاں پہ قیمت، جہاں پہ ترازو لگے گا تو بنیاد اس کی لا الہ الا اللہ ہوگی۔ دوسرے نقطے کو یاد کیجئے، اے روزے دارو، اے روزوں کی قیمت پانے کی امیدیں رکھنے والو، اے بھوک اور پیاس کو اس گرمی کی شدت میں اس لیے برداشت کرنے والو کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے گا۔ جنت میں باب الریان روزے داروں کے لیے بنا ہے، روزے دار کی منہ اللہ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ روزے دار کے لیے تو اللہ نے کہا ہے الصوم لی، میرے فرشتوں میرے بندے کے ہر عمل کا بدلہ لکھ لو، لیکن الصوم لی، اس نے روزہ تو میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اللہ کی ملاقات کے وقت ملے گی۔ اللہ
اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ کر کے سوال کرتے ہیں، مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت سے ہمارے ان روزوں کو قبول کر لینا۔ اگر روزے قبول کروانا چاہتے ہو دوسری بڑی شرط کی طرف آئیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں کیا مقام دیا ہے؟ کیا صرف نبی کا نام آئے اور انگوٹھے چوم کے آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہو، یا آپ کی نماز محمدی ہے، آپ کا روزہ محمدی ہے، آپ کا حج محمدی ہے، آپ کا جہاد محمدی ہے، آپ کا صدقہ محمدی ہے، آپ کی طلاق محمدی ہے، آپ کا نکاح محمدی ہے؟ ایک ایک عمل زندگی کا وہ بول کر کہے اگر کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میری نماز دیکھو، میں اپنے امام کی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میرے حج کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ حج کر رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میرے نکاح کے طریقے کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ نکاح کر رہا ہوں۔ کسی نے میرا امام دیکھنا ہے، میری طلاق کو دیکھو، میں اپنے امام کے طریقے پہ طلاق دے رہا ہوں۔ کسی نے میرے امام کو دیکھنا ہے، میرے جسم کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میرے عملوں کو دیکھو، میرے سارے عمل بول بول کے بتا رہے ہیں یہ محمدیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرے امام، میرے قائد، میرے رہنما، میرے آقا امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسا کیا۔ اگر یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر ہم کہتے جی نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، روزہ ہی رکھنا ہے جیسے مرضی رکھ لو، حج ہی کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، تو اللہ کو آپ کی نمازوں کی، روزوں کی، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے وہ محنت قبول کرنی ہے جس میں محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ نے سعودی عرب میں پیپسی کی مشینیں دیکھی ہیں جس میں ریال ڈالو تو پیپسی نکل آتی ہے۔ کیا خیال ہے کبھی روپیہ ڈالا تو پیپسی نکلی؟ انڈیا کا روپیہ، پاکستان کا روپیہ، بنگلہ دیش کا ٹکا ڈالو تو پیپسی نکلتی ہے؟ کیوں جی نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی؟ ٹرائی تو کی تھی نا ویسے؟ نہیں نکلتی۔ کیوں نہیں نکلتی؟ یہ اس پیپسی کی مشین سے پاکستانی روپیہ، انڈین روپیہ، بنگالی ٹکا ڈالنے سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں نکلتی کہ اس کے اندر ریال کی تصویر چھپی ہوئی ہے، ملک عبداللہ حافظہ اللہ کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ وہ جب جاتا ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، اگر وہ ایک ہو جائے تو پیپسی باہر آ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے سائن سے مختلف سائن ہو، اس کی تصویر سے مختلف ہو، اس گورنمنٹ آف سعودی عرب کی اسٹیمپ سے مختلف ہو، وہ اٹھا کے باہر پھینک کے مارتی ہے، پھاڑ اپنا روپیہ پیپسی لین آیا۔ یہ نال دا لیا جڑا اندر بیٹھا ہے، یہ جو اندر لگا ہوا ہے، اس پرنٹ کا پرنٹ لاؤ گے تو پیپسی ملے گی۔ یہ مثال اپنے سامنے رکھیے۔ اب آئیے اللہ کی حشر کے دن کی طرف لوٹتے ہیں۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم۔ آدم کی بڑی لمبی اولاد ہے، بہت زیادہ اولاد ہے، لیکن لوگوں یاد رکھنا اس ساری اولاد کی سرداری اللہ نے کس کو؟ 4 اماموں کو، 12 اماموں کو، رائمنڈ والوں کو، بریلی والوں کو، دیوبند والوں کو، بغداد والوں کو، کوفے والوں کو، امرتسر والوں کو، دلی والوں کو، کس کو دی ہے؟ ہماری لڑائی یہی ہوتی ہے نا، جی آپ کو زیادہ پتہ، ہمارا مولوی، وہ کہتا ہے چل پیچھے ہو میرا مولوی، وہ کہتا ہے سائڈ دے ہو میرا امام۔ یہی لڑائی ہے۔ وہ اپنے امام کو بڑا کر رہا ہے، یہ اپنے کو بڑا کر رہا ہے، وہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، یہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ نے لڑائی ختم کر دی، اللہ کے رسول نے لڑائی ختم کر دی۔ کیسے؟ انا سید ولد آدم۔ آدم کی اولاد میں 4 امام بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، پیران بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، لیکن سنو آدم کی پوری اولاد کا سردار صرف ایک ہے اور نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کوئی لڑائی رہی؟ کوئی لڑائی باقی رہی؟ آدم کی ساری اولاد، فرمایا لیواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو کس کو دے گا؟ معین الدین چشتی کو، بابا اجمیری کو، بابا حجویری کو، پیر چوپ شاہ کو، کاماں والی سرکار کو، بلے شاہ کو، ڈولے شاہ کو، لال شہباز قلندر کو، پیر سہیلی سرکار کو،
मिठन पुर वाली को, कोट मिठन वाली किसको देगा? अरे जिसको देगा आओ उसके रास्ते पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर अजमेर वाले को दे सारे अजमेरी बन जाओ, अगर हजवेरी को दे सारे हजवेरी बन जाओ, अगर लाल शहबाज कलंदर को दे सारे कलंदरी बन जाओ। नबी फरमाते हैं लिवाउल हम्द यौमुल क़ियामत यदि, क़ियामत के दिन अल्लाह की तारीफ़ का झंडा सिर्फ मोहम्मद के हाथ में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आओ सारे मोहम्मदी बन जाएं, सबकी इज्जत करो। 4 इमामों की इज्जत करते हैं, 12 की इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करते हैं मोहम्मद की इज्जत के बाद, इनसे प्यार करते हैं मोहम्मद के प्यार के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आदमु वमन सिवाउ तहता लिवाई, आदम के बेटे, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक अगर छाँव मिलेगी तो मोहम्मद के झंडे के नीचे मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए फिर सबकी इज्जत करो, सबका एहतराम करो, लेकिन आज से अपने अपने मजहब के बने हुए खैमों से बाहर निकल के आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे पनाह ले लें। मेरे नबी कह रहे हैं आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक अगर छाँव मिलेगी तो मेरे झंडे के नीचे मिलेगी। मैं वो हूँ, जब तक जन्नत में दाखिल ना हो जाऊँ कोई नबी दाखिल नहीं हो सकता, जब तक मेरी उम्मत दाखिल ना हो जाए किसी नबी की उम्मत दाखिल नहीं हो सकती। आइए इस रसूलुल्लाह को समझे। नमाज पढ़ने से पहले रुक जाओ, देखो नबी ने कैसे पढ़ी। रोज़ा रखने से पहले रुक जाओ, देखो नबी ने कैसे रखा। हज करने से पहले रुक जाओ, नबी के फरमान को याद करो, खुदू अन्नी मनासिकाकुम। हज का तरीका नबी से, नमाज का तरीका नबी से। लेकिन शादी मेरा ख्याल अपनी मर्ज़ी से कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? शादी में नबी का तरीका औखी गल है। मौलवी साहब तुसी ते होए मौलवी ते असी ते चौधरी होने हैं। जब तक मेरी बारात में 200 गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, नाक कट जाएगी चौधरी की। चौधरी की बारात आई, शेख की बारात आई, हैं सैयद साहब की बारात आई, और उसमें 10 आदमी थे, 200 गाड़ियाँ नहीं थी। अरे इस लड़की का क्या कसूर है? इस बच्ची का क्या कसूर है? इसके बाप की यही गलती है कि इसके घर में लड़की पैदा हो गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था लड़की के लिए? फरमाया जिसको अल्लाह 3 बच्चियों से आजमाए, और एक रिवायत में गालिबन 2 का जिक्र भी है, वो क्या करे? बच्ची पैदा हो, अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे और अच्छी जगह पे उसका रिश्ता कर दे, ठीक है। ये 3 बच्चियाँ उसके और जहन्नम के दरमियान में आड़ बन जाएंगी। कहीं कहा था कि इस बच्ची की जब शादी करे तो 200 गाड़ियों का खर्चा भी उठाए, बारात भी दे, और हक महर की लिस्ट पहले से तैयार करके। बच्ची पैदा होते ही माँ जोड़ना शुरू कर देती है, कांटा बना दिया, सोना बना दिया, हार बना दिया, अब टेप लेके रख दी, अब जूसर लेके रख दिया। क्यों? उसे पता है बिगियाड़ आने वाला है, सारा कुछ उठा के भाग जाएगा, और फिर उसे जो जो याद आएगा ना, जो जो याद आएगा। इसकी शादी हो गई, इसकी साली की 10 साल के बाद शादी हुई। अब जो 10 साल बाद इसे जहेज मिला तो कहता अच्छा तेरे अब्बा ने तुझे वॉशिंग मशीन दी थी, छोटी को तो दी है, मरदूद तूने 10 साल पहले शादी क्यों नहीं की? इसकी तो अब हो रही है, तेरी तो 10 साल पहले हो गई। क्या ये शादी मोहम्मद के मानने वालों की शादी है? अल्लाह का वास्ता देके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, यही एक नुक्ता समझा के। आज वो शादी इंडिया में हो, वो शादी पाकिस्तान में हो, वो शादी देखकर और एक रामचंद्र की शादी देखकर अल्लाह की कसम नहीं लगता ये मोहम्मद का मानने वाला है, लगता है ये भी मंदिर से निकल कर आया है। थोड़ा सा इशारा कर जाऊं, हिंदू जब शादी के लिए आता है उसके माथे पे सेहरा लगा होता है या नहीं? मुसलमानों माशाल्लाह तुम में जितने शादीशुदा बैठे किस किस ने सेहरा पहना था? हिंदू की शादी की रात मेहंदी की रस्म होती है या नहीं? और कितने मुसलमान हैं जिनकी माँ बहनें बेपर्दा होके थालों में मेहंदियों पे मोमबत्तियाँ सजा के मेहंदी लगाने के लिए जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरा मोहम्मद से कोई रिश्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उबटन की रस्म हिंदू के घर में होती है, तो कितने हैं जो मुसलमान जिनके घर में यही उबटन की रस्म होती है? शादी होने के लिए, निकाह के लिए आकर बैठ गए, दुल्हा अंदर गया, साली मोहतरमा उसकी जूती चुराती है या नहीं? हिंदू के घर की साली, मैं मुसलमान की साली की बात नहीं कर रहा, अभी हिंदू की बात है। हिंदू के घर की साली इसकी जूती चुराती है। माशाल्लाह मुसलमानों, हमारे घर में साली है तो जूती नहीं चुराती ना। हिंदू के घर में दरवाज़ा पकड़ने की रस्म बहनें मिलके करती हैं। दुल्हन के पास जाने से पहले हमारी जेब भर के जाओ,
مسلمانوں کے گھر میں تو نہیں ہوتا نا یہ سب کچھ، یہ صرف ہندوؤں کی بات ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور شادی جس سے ہوئی ہے وہ تو گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہے، جس سے شادی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس سے پہلے سالی محترمہ دودھ کا گلاس لے کے اپنے بہنوئی سے اٹکیلیاں کر رہی ہے، اس کو کڑوا دودھ پلا رہی ہے، اس کو نمک والا دودھ پلا رہی ہے، اس کو مرچوں والا دودھ پلا رہی ہے۔ جس سے شادی ہوئی وہ تو گھونگھٹ میں بیٹھی ہے، اور یہ تو اس کے لیے موت کا رشتہ لگتا ہے، اور یہ اس سے ہنس رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، جوتیاں چرا رہی ہے، کوئی اس کی گود بھرائی کر رہا ہے، کوئی گود میں بیٹھ رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان کی شادی ہے؟ ہندو کی شادی پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں ہندو کی شادی پہ، اور مسلمان کی شادیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ ہندو اپنی شادی پہ بیویوں سے جہیز مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی، جو لینا دینا ہوتا ہے وہ جہیز کے نام پہ ہی دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے گھر سے ٹوٹی ہوئی چارپائی بھی آئے گی نا تو ٹرک میں لوڈ ہو جائے گی، ابھی لڑکی گھر سے نکلی نہیں، ٹرک پہلے روانہ، 2 دن پہلے سامان روانہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شادی رام چندر کی اور یہ شادی عبد الرحمن کی، اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس عبد الرحمن کو جو شادی کے موقع پہ رام چندر کی سیرت اپنا چکا ہے، صرف اس کی بیوی جانتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے، اور اس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے عمل سے محمدیت کا رنگ نہیں نکلتا۔ اللہ کے لیے شادیوں میں محمدی بنو، نمازوں میں محمدی بنو، روزوں میں محمدی بنو، نکاح میں محمدی بنو، طلاق میں محمدی بنو۔ ایک ایک عمل آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی اٹھا کر کہیں کسی نے محمدی دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لو، نماز پڑھتے ہوئے محمدی، صرف نماز پہ محمدی نہیں، کاروبار کرتے ہوئے محمدی، نکاح کرتے ہوئے محمدی، معاملات کرتے ہوئے محمدی، امانت لیتے دیتے ہوئے محمدی، ایک ایک عمل میں محمدیت ٹپکے۔ اگر یہ صورت ہے، اگر میری اور آپ کی گاڑی اس روڈ پہ چل رہی ہے جس پہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کا اقرار اور عمل ہے، تو مبارک ہو آپ کو روزے، مبارک ہو آپ کو نمازیں۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ڈر جائیے، ڈر جائیے، ڈر جائیے۔ اس مسافر کو سامنے رکھیے جس کے پاس گاڑی 0 میٹر ہے، گاڑی کی ٹینکی پیٹرول سے فل ہے، 5واں گیئر ہے، مکے جانا ہے، 120 پہ بھگا رہا ہے، لیکن وہ سڑک پکڑی ہے جو اس کو بحرین لے جاتی ہے۔ کیا یہ کبھی مکہ جائے گا؟ یہ جتنا تیز بھاگے گا منزل سے اتنا دور ہو جائے گا۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اس محمدی سڑک کو نہیں سمجھا کہ ہر بندے کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، محمد کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی، ہر بندے کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کجی ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات، ایک امام، ایک ہستی، ایک ذات ایسی ہے جو جب بولتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ دین کی بات کرتا ہی تب ہے جب آسمان والا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ ہمیں اللہ اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا، جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے پیاری نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو یوم مزید تیرے چہرے کا دیدار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔